السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں کیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج جس کا انتظار تھا سب کو کہ جناب انتخابات کی تاریخ کب ہوگی، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے، اور ہر طرف ہر شخص کے ذہن میں آج کل کی خاص طور پہ جو یوتھ ہے اس کے ذہن میں یہی سوال تھے، یہی ہر طرف سے سوالات آ رہے تھے کہ الیکشنز کب ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج اس الیکشنز کی تاریخ کا جو ہے اعلان کر دیا گیا باقاعدہ۔ 11 نومبر کو ملک بھر میں عام انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ دے دی گئی۔ آج سپریم کورٹ میں انتخابات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس تھا۔ اس کیس کا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ اس کیس کے اوپر یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا یہ واقعی اتنا آسان تھا جس طرح سے آج الیکشن کمیشن نے آئے اور جھٹپٹ سے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ اگر اتنا آسان تھا تو کیا سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں انہوں نے پوری خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے احکامات پاس کیے، انہوں نے بینچز بنائے، لیکن وہ الیکشنز نہیں کروا سکے؟ کیا خوبیاں تھیں، کیا خامیاں تھیں، کیا کمیاں تھیں، کیا کوتاہیاں تھیں؟ اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ پوری چیزیں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ آج کے جو سپریم کورٹ میں مقدمے کا احوال ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف، سپریم کورٹ بار کے ساتھ 2 انڈیویجول افراد یعنی مجموعی طور پر 4 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات کے انعقاد کے لیے دائر کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواست گزار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وکیل علی ظفر عدالت کے اندر پیش آئے، عدالت کے اندر جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے موقف اپنایا کہ ملک کے اندر 90 روز کے اندر انتخابات کروانا لازمی ہے۔ آرٹیکل 224 کے تحت تمام جو اس حوالے سے ادارے ہیں وہ بھی پابند ہیں، اور اس حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا کام ہے، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انتخابات کی تاریخ دینا موجودہ سینیریو کے اندر صدر کا کام ہے۔ جس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر صدر کا کام تھا تو صدر نے اب تک الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ تو وکیل علی ظفر کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا تھا۔ اب عدالت نے پھر سوال کیا کہ کیا خط لکھنے سے ان کی ذمہ داری ختم ہوگی؟ خط کے اندر تو انہوں نے کوئی انتخابات کی تاریخ نہیں دی، بلکہ انہوں نے مشاورت کی ایک تجویز دی ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 6 نومبر جب 7 نومبر کو 90 روز پورے ہو رہے ہیں تو 6 نومبر کو انتخابات کی تاریخ دے دی جائے۔ اب عدالت کی جانب سے آبزرویشنز کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ اگر صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو کیا صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر کیا آرٹیکل 6 لگے گا؟ اب علی ظفر کے دلائل مکمل ہوئے تو اس کے بعد دوسرے وکیل آگے عابد زبیری صاحب۔ عابد زبیری صدر سپریم کورٹ بار بھی ہیں، ان کا ٹرنیور بھی 6-7 دنوں کے بعد ختم ہو رہا ہے۔ تو عابد زبیری صاحب نے صدر مملکت کی تاریخ دینے کے موقف کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ اتفاق کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی موقف یہی اپنایا، جس پر کورٹ نے دوبارہ ان سے بھی یہی پوچھا کہ کیا صدر مملکت کی جانب سے تاریخ جو نہ دی گئی اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا؟ پھر عدالت نے ان سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا ہم آرڈر پاس کریں، اگر ہم کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں تو کیا آرڈر پاس کرتے ہیں؟ جس پر ان کی جانب سے سپریم کورٹ کے جو سابقہ فیصلے تھے، خاص طور پہ 14 مئی کو انتخابات کروانے کا فیصلہ جو کہ 4 اپریل کو جاری کیا گیا تھا، اس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے پریسیڈنٹ رکھتی ہے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ اور بینچ کے ممبر جسٹس امین الدین خان، تینوں میں اس بات کے اوپر اتفاق تھا کہ انتخابات کی تاریخ سپریم کورٹ نہیں دے گی اور نہیں دینی چاہیے، نہ ہی دے گی اور نہ ہی دینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وکیل عابد زبیری صاحب کے دلائل مکمل ہوئے تو ان کے بعد انڈیویجول جو تھے ان کی جانب سے منصور صاحب عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ اب انور منصور صاحب کے جو ہیں وہ جب عدالت کے اندر پیش ہوئے تو اس کے دوران عدالت نے ان سے سوال کیا کہ آپ جس درخواست گزار کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں وہ درخواست گزار کہاں ہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ درخواست گزار تو عدالت میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر عدالت نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو درخواست گزار ہیں منیر احمد صاحب، یہ وہی ہیں کہ جو ان کے حوالے سے کل ابصار عالم صاحب نے کچھ ذکر کیا تھا؟
اب ابصار عالم صاحب نے کل سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت تھی، تو ان کے خلاف انہی منیر احمد صاحب نے ایک درخواست جو تھی دائر کی تھی کہ جناب ابصار عالم صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ انلیگل ہے۔ تو کل سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ یہ منیر احمد صاحب ہیں کون، تو انہوں نے کہا کہ ہم صحافیوں میں مشہور ہے، پنجابی کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ جناب یہ ایجنسیاں دا بندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ ایجنسیاں دا بندہ ہے۔ تو اب منیر احمد صاحب آج یعنی کل وہ ان کا کل کے مقدمے میں بھی ذکر ہوا اور آج بھی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ان کا ذکر ہوا، تو عدالت نے سابقہ اٹارنی جنرل انور منصور صاحب سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے منیر احمد صاحب کی جانب سے کوئی جو ہے وکالت نامہ عدالت میں جمع کروایا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے مختلف کوئی ان کو 10 کے قریب وکلاء کے نام جو ہیں وہ پڑھ کر سنائے، جو کہ منیر اکرم صاحب کی جانب سے وکالت نامے اور ان کے جو درخواست دی گئی تھی اس کے اوپر ان کے 10 وکلاء کے نام جو تھے وہ شامل تھے، جس میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب بھی شامل تھے۔ تو ان 10 میں سے کوئی بھی آج بطور وکیل پیش نہیں ہوا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو ایسے مقدمے کے اندر پیش ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ آئیں اور کھڑے ہو جائیں، کل کو کوئی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ 10 کے قریب وکلاء کے نام پہلے ہی ان کی درخواست کے اوپر موجود ہیں، اگر آپ کو بھی اجازت دے دیں گے تو مشکل ہو جائے گی، کل کو ممکنہ طور پر یہ منیر احمد صاحب کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ درخواست گزار یہ جو وکیل تھے انہیں میں نے وکیل نہیں کیا تھا۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر ہم کوئی حکم جاری کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے، عابد زبیری صاحب سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم صدر مملکت کو یہ حکم جاری کر دیں کہ انتخابات کی تاریخ دے دیں، اگر کل صدر مملکت انتخابات کی تاریخ نہیں دیتے تو کیا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان صدر مملکت کا توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی، اور اگر توہین عدالت کی کیا صدر مملکت کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ ایک اہم آبزرویشن تھی۔ مقصد سپریم کورٹ کا کہنے کا یہ تھا کہ ہم کوئی ایسا حکم جاری نہیں کریں گے جس کے اوپر کل کوئی عمل درآمد نہ ہو سکے، اور سپریم کورٹ نے جس کے بعد سپریم کورٹ نے جب انور منصور صاحب کو جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر اس کے بعد انور منصور صاحب کے بعد عباد الرحمان لودھی صاحب عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ عباد الرحمان لودھی صاحب جو تھے انہوں نے بھی یہی آرگومنٹس کیے کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہونا لازمی ہے، الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ احکامات جاری کرے، پھر انہوں نے ایک ممکنہ شیڈول بھی عدالت کے اندر جمع کروا دیا۔ تقریباً اس 2-2.5 گھنٹے کے اندر جو سماعت تھی بالکل نارمل چل رہی تھی، کوئی اس کے اندر میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہونے جا رہی تھی، عدالت کا رویہ بڑا سخت تھا، بلکہ میں نے ذاتی طور پر یہ محسوس کیا کہ جیسے بینچ میں شامل جج صاحبان اس پروسیڈنگ کو انجوائے کر رہے ہیں، اس پروسیڈنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے بینچ کے شامل ممبران کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا، ہنستے ہوئے بھی دیکھا، اور انہیں یہ جو تعویل بار بار دی جا رہی تھی صدر مملکت والی کہ صدر مملکت کی جانب سے الیکشنز کی تاریخ دینا لازمی ہے، صدر مملکت نے اگر تاریخ نہیں دی تو ان کے اوپر کنٹمپٹ لگے گی، اس سے شاید ایک ایسا تاثر جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل جج صاحبان شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو درخواست گزاران ہیں یا وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ان کو چھیڑ رہے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ صدر مملکت پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہ انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست گزار بن کے آئے ہیں، وہ تمام درخواست گزاران جو ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کے وکیل ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے فالورز ہیں، ورکرز ہیں، جو بھی ہے۔ بہرحال تو لیکن یہ موقع بالکل ڈیفرنٹ تھا عام ہیئرنگ کے اندر۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نارملی ہیئرنگز کے اندر بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وکلاء کو ذرا ٹائٹ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کی سماعت کچھ اس طرح کی تھی نہیں، آج کی سماعت بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آج بینچ بالکل ریلیکس ہے، بالکل مطمئن ہے، پرسکون ہو کے وکلاء کو سنا جا رہا ہے، وکلاء سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور بعض آبزرویشنز ایسی تھیں جس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ کچھ شرارتی سی، ذرا جس طرح انسان کہتا ہے نا کسی نے کچھ شرارت کی ہے یہ بات کر کے، وہ کچھ شرارتی سی آبزرویشنز تھیں، لیکن بہرحال کیس کی سماعت کے اندر ٹویسٹ اس ٹائم آیا جب 1:20 یا 22 منٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اچھا ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا کہ آج کی سماعت جو تھی یہ کنٹینیوٹی تھی اس کی پچھلی سماعت کے ساتھ، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے بھی اس کیس کی سماعت کر چکی ہے، اور اس سماعت کے اندر
सुप्रीम कोर्ट को ने अपना एक हुक्म जारी किया था। उस हुक्म की आखिरी लाइन थी कि इलेक्शन कमीशन को हम नोटिस जारी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से सिर्फ़ और सिर्फ ये जांचने के लिए उसको नोटिस किया जा रहा है कि इंतखाबात कब होंगे। अगर नॉर्मली होता ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट की एक समाअत के अंदर कोई ऑर्डर जारी कर दिया जाए और उसके बाद दूसरी समाअत शुरू हो जाए, 2 दिन 4 दिन नेक्स्ट डे या जब भी शुरू हो जाए, तो उस समाअत से ही उस ऑर्डर से ही आगाज़ किया जाता है समाअत का। लेकिन आज उस ऑर्डर से आगाज़ नहीं किया गया, बल्कि 2-2.5 घंटे जो है वकला को सुना गया, जिसकी मुझे सुनने की वजूहत सामने नहीं आई। मैं समझ नहीं सका कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुना। अगर तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करने जा रही थी तो यकीनी तौर के ऊपर उन वकला को सुनना ज़रूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत रखी इसलिए थी कि इलेक्शन कमीशन से तारीख ले ली जाए। अब जब इन 4-5 वकला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक अचनाक भी पेश हुए, उनके दलाइल में पेश नहीं करता, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आते ही वो चुटकी बजाते हुए उन्होंने कहा कि जनाब हम इंतखाबात 11 फरवरी को करवा रहे हैं। ये हम सब सहाफ़ियों के लिए भी शॉकिंग था कि जनाब वो आते कोर्ट के अंदर कुछ आर्गूमेंट्स करते, कुछ दलाइल देते, कुछ मौक़िफ़ रखते, लेकिन उन्होंने बहरहाल 11 नवंबर की तारीख जो है वो फौरी तौर पे ऐलान कर दिया। हम सब सहाफ़ी जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने 11 नवंबर की तारीख को मीडिया के ऊपर रिपोर्ट कर दिया, वो एल की जंगल की आग की तरह, क्योंकि हर शख्स का इंटरेस्ट था इसके अंदर। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने 11 नवंबर की तारीख दी है, इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद तारीखें भी अदालत के सामने रखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, 5 दिसंबर को हल्का बंदियों के नताइज जो है वो पब्लिक कर दिए जाएंगे, 30 जनवरी तक इंतखाबी प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद 4 फरवरी को पहला जो इतवार है वो बनता है, लेकिन आवाम की शिरकत के लिए, ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में शिरकत करें, तो उसके लिए 11 फरवरी की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। अब जिस पर अदालत ने ये कहा कि आप ये तारीख इस तरह ना दें, आप सारा बर्डन अपने ऊपर ना लें, बल्कि आप सदर मुमलिकत से इस हवाले से मुशावरत कर लें। अच्छा, अब उसमें दिलचस्प अमर ये था कि इलेक्शन कमीशन का एक मौक़िफ़ था जो कि वो सदर को जवाब के ज़रिए भी दे चुके हैं, पब्लिकली भी दे चुके हैं, मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ के अंदर भी आ चुका है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57(1) के अंदर जब तरमीम कर दी गई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के लिए किसी भी किस्म की मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जब अदालती ऑब्जर्वेशन आई और सुबह से प्रोसीडिंग यही चल रही थी कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने ही सदर मुमलिकत में देनी है, तो जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख दी गई तो अदालत ने, जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि आप सारा बोझ अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, आप सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। अदालत ने फिर उनको ये भी कहा कि आप सारा बोझ अपने ऊपर लेने की बजाय अभी जाएं और अभी जाकर मुशावरत करें। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर मुशावरत की, आधे घंटे का वफ़ा कर दिया गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए जो है वो रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। अच्छा, अब रज़ामंदी इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो तकरीबन 2:15 के ऊपर समाअत हुई दोबारा से, और उन्होंने आके कहा जी इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से 11 फरवरी की तारीख के ऊपर मुशावरत के लिए बिल्कुल तैयार है और अदालत का जो भी हुक्म होगा उसे फॉलो किया जाएगा, और इसके साथ साथ 3 दिन की हमें मोहलत दे दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मोहलत बिल्कुल नहीं देंगे, हम इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस मामले को निपटाना चाहते हैं। और एक बात अदालत की तरफ से बड़ी अहम की गई, जो कि अहम है, जिसके ऊपर सबका कंसर्न हो सकता है, वो ये है कि अगर एक बार इंतखाबात की तारीख दे दी गई तो फिर इसको तब्दील करने के लिए कोई दरख्वास्त हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे, आप अभी मुशावरत कर लें जो भी करना है। और अदालत ने साथ ये भी कह दिया कि इस मुशावरत के अंदर किसी भी सियासी जमात का कोई वकील या कोई मेंबर जो है वो शामिल नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सदर मुमलिकत और अटॉर्नी जनरल जो कि इस मुलाकात को के लिए को सेटिंग करवाएंगे, इस मुलाकात को रखवाएंगे, सहूलत फ़राहम करेंगे, वो आज की ये जो है वो मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से के साथ करवाएंगे। जस्टिस काजी फायज़ ने जब इस बेंच के अख्ताम किया, इसकी मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी, तो उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दी कि तमाम सियासी जमातें अपना एजेंडा लेकर अवाम में जाएँ, जिसका एजेंडा जो है वो अवाम पसंद करेंगे उसे वोट दे देंगे। दोस्तों, आज की समाअत से ये तासुर ये मिलता है शायद कहीं ना कहीं पर ये इंतखाबात की तारीख के हवाले से कुछ सेटलमेंट थी, और ये यकीन था कि आज जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब का चीफ जस्टिस, उनके मैं बात करता हूँ, क्या
उन्होंने अब सवालात ये पैदा होते हैं कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इतना आसान था, इतना कोई पेचीदा अमल नहीं था, तो क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात जो कि बाकायदा 4 अप्रैल का हुक्म है वो नहीं माना गया। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया गया, नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान का जो है वो पहले सदर मुमलिकत ने शेड्यूल दिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उसको नहीं माना गया। एक लंबी लड़ाई थी जो कि लड़ी गई। बहरहाल आज जस्टिस काजी फाजिल साहब की कोर्ट के अंदर जो मामला कई महीनों से चल रहा था वो चुटकियों के अंदर हल हुआ, और इस चुटकियों के अंदर हल होने के में भी खैर है, अल्लाह करे चलें ये इलेक्शंस हो जाएं। सवालात ज़रूर उठते हैं और सवालात अदालती कार्रवाइयों के ऊपर उठते भी रहेंगे जब कुछ चीज़ें जो हैं वो आम हालात से हट कर होंगी। तो इसके साथ ही इन सवालात के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।